السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ونصلی اما بعد، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صدر قدر اور علماء اکرام، آپ لوگوں کے درمیان کچھ ضروری چیزیں میں رکھوں گا علم دین کے تعلق سے، کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہمیت کے حامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے علم دین کے لیے سیکھنے والے کے اور سکھانے والے کے کیا درجات رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا آپ فرمان سنیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت کریمہ جو قرآن کی نازل کی، سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے کیا پیغام ہم کو دینا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ کیوں نازل کی؟ آپ اگر اس چیز کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو یقیناً آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یعنی کہ جاہلوں کی کثرت زیادہ تھی، اور لوگ علم سے کوری تھے، عاری تھے، اور علم دین اور علم کوئی سا بھی علم ہو وہ سیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ کی ابتدا جو اقرا لفظ سے ہوئی، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ آپ اس آیت کو دیکھیے اور سمجھیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پڑھنے کے تعلق سے ابھار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے علم کی تحدید نہیں کی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل نہ کرو۔ ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ دے سکتا ہے، جو شریعت نے حلال کیا ہے، اس کو سیکھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، آپ بڑے سے بڑی ڈگری حاصل نہ کریں، لیکن آپ سب سے پہلی چیز طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ اس پر آئیے کہ آپ کو علم دین کا حاصل کرنا، یعنی کہ علم دین اسلام کی بیسک چیزوں کو جاننا، یہ فرض ہے اور یہ فرض عین ہے ہر ایک انسان کے اوپر جو مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلب علم یعنی کہ دین کا علم حاصل کرے۔ اور یہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر انسان مسلمان ہے، وہ مسلمان بن گیا ہے، لیکن اس کو نماز یاد ہے تو بہتر ہے، اگر نماز یاد نہیں ہے تو سوچیں کہ وہ نماز کیوں پڑھنے آئے گا۔ جب ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا تو ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں جن کو دین کی بیسک چیزیں پتہ نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی مطلب کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تو اس کا معنی مفاہیم کیا ہے، کیا اس کی شرطیں ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کن چیزوں سے روکا گیا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، علم دین حاصل کروائیے۔ اگر کسی انسان کو نماز یاد نہیں تو وہ نماز یاد کرے، اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے اگر انسان کی عمر نکل چکی ہے، یعنی کہ طلب علم کی عمر، یعنی کہ جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ کسی بھی عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں آ کر آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ دین کا علم اپنے علماء سے حاصل کیجئے، اپنے ایسے جاننے والوں سے علم حاصل کیجئے جو آپ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ بہترین عالم ہے، جن کی تصدیق لوگ کرتے ہیں، آپ ان علماء اکرام سے علم حاصل کیجئے۔
آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. جو بھی آپ کے یہاں قرآن کی تعلیم دیتا ہے آپ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو انسان قرآن کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور یہی سب سے اچھی دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جو انسان علم دین سیکھنے کے راستے میں چلتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا اسلام سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے راستے میں سفر کرتا ہے، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بیہ طریقا الجنہ، یعنی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر غور کیجئے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اور جو لوگ علم دین یا علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے. آج الحاد ارتداد کے راستے میں بہت سارے مسلمان چل نکلے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو دین کی چیزوں کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آج کے دور میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. آپ کے ہریانہ اور راجستھان میں یہ چیزیں تو جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو لوگ پورے کے پورے خاندان اسلام سے منفرد ہو کر کے دوسرے دھرم کو اپنا رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے ان کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچائی، ہم نے ان کے پاس صحیح دین نہیں پہنچایا، ہم نے ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچائی، ہم نے ان کے پاس علم دین نہیں پہنچایا، ہم نے ان کے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کے بچوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے ان کے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، ہم نے ان کے بچوں کو حدیث کا علم نہیں سکھایا، ہم نے ان کے بچوں کو قرآن کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں بتلائیں، ہم نے ان کے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز کیوں پڑھیں، نماز کس کے لیے پڑھیں، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر جو انسان پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے کیا دعائیں کر رہا ہے. اگر ہمیں نماز یاد ہے، اس کے معنی مفہوم یاد ہے تو ہم نماز میں اچھے سے پڑھیں گے، ہمارا دل لگے گا. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کا معنی مفاہیم ہمیں پتہ ہوگا، ترجمہ اگر ہم جانتے ہوں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. جب ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا. لیکن شرط ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. جو مدارس بچوں کی تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے آس پاس کے علاقے میں جو مدرسے موجود ہیں آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے، پڑھنے کے لیے بھیجیے. آپ ان کو کم سے کم دین کی چیزیں جو ضروری چیزیں ہیں، حلال کیسے کمانا ہے، روزی کیسے حلال ہوگی، کس طرح سے اللہ رب العالمین پسند کرے گا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر بچے سیکھ لیں گے تو وہ کبھی زندگی میں اس چیز کو نہیں بھول پائیں گے. چاہے آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنا لیں، لیکن اگر انہیں دین کا علم ہوگا، اگر وہ نماز پڑھنا جانتے ہوں گے اور نماز کے اندر جو دعائیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگی کہ ہم نے یہ دعا پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کے بچے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین کے راستے پر لگائیں، کیونکہ اگر یہ بچے اگر دین کا علم سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں. یعنی کہ آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک ایسا علم ہے اگر اس نے علم حاصل کیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اور دوسروں کو علم سکھایا ہے، تو جب تک اس کے علم سیکھنے والے، اس کے ذریعے سے علم سیکھنے والے علم سکھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تب تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اور ایک تیسری چیز نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، اس کو تربیت اس کی اچھی کی ہے، اس کو اگر علم دین سکھایا ہے، اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی تو وہ دعا آپ کے لیے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی درجات کو بلند کرتا رہے گا. لہذا اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں.
جہاں جہاں بھی علم دین کی تعلیم ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، اور علم دین سکھانا بہت ہی اہم ہے۔ آج کے پرفتن دور میں جو انسان علم دین کو نہیں جانتا ہے وہ سمجھ لیجئے اس کے گمراہ ہونے کے 100% چانسز ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی تعلیمات میں جلدی آ جائے گا اور گمراہ جلدی ہو جائے گا۔ لیکن جس کو دین کا علم پتہ ہے اور اگر وہ دین کو جانتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نفع بخش علم دے اور میرے رزق کو یعنی کہ حلال کر دے، یعنی کہ حلال رزق مجھ کو کمانے کی توفیق دے اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس کو تو قبول کر لے۔ لہذا وہ علم حاصل کیجیے جس سے نفع ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے رہیں، قرآن سکھاتے رہیں، قرآن پڑھواتے رہیں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے بچوں کو، جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ اگر وہ سکھائیں گے تو ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کو ایسا نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، آپ اپنے بچوں کو پورے کا پوری کی زندگی اس کی پڑھائی میں لگا دیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو اتنا علم سکھا دیں کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکے، وہ اللہ رب العالمین کو جان سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہچان سکے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل سکے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پورے طریقے سے عمل کر سکے۔ لہذا اپنے بچوں کو اتنی تو تعلیم دلوا دیجئے کہ وہ حلال رزق کمائیں، حرام رزق سے بچ جائیں، اور حلال جو رزق کمائے گا اس کے لیے وہی فائدہ مند ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ آپ روٹی کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ آپ کو تعلیم، اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم فری میں مل رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی حاصل نہیں کروائیں گے تب بھی آپ کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آپ سمجھ لیں ہمارا احساس جو دین کے تعلق سے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں تو سوچ لیں ہماری قبر خود چکی ہے، اب ہم اس کو اندر صرف لیٹنا باقی ہے۔ لہذا اپنے ضمیروں کو زندہ کیجئے۔ جو بچے علم دین نہیں سیکھ پائے ہیں آپ ان کو سکھوائیے، اگر وہ بڑی عمر کے بھی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یا ہم سب کو کسی کو نماز یاد نہیں ہے تو اپنے عالموں کے پاس بیٹھ کر کے نماز یاد کیجئے۔ آپ کے بچے اگر نماز سیکھ چکے ہیں تو ان سے ایک ایک دعائیں سنیے اور اپنی دعاؤں کو بھی پکا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو فتنے کا دور چل رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ رب العالمین جہاں کبھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین جہاں کبھی ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست و نابود کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔